نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم ما يقوله الطالب للمعلم. كلمات يقولها الطالب للمعلم. مثلا هناك في الصف بعض الكلمات يقول المعلم للطلاب أم للطالب، وبعض الكلمات يقول الطالب للمعلم. نحن ندرس اليوم حول كلمات ما يقوله الطالب للمعلم أم يقولها الطالب للمعلم. ما هي الكلمات؟ الاول مثلا وہ کلمات جو طالب علم اپنے استاد سے کہتا ہے. عفوا یا استاد، هل تسمح لي بالذهاب الى دورات المياه؟ هل تسمح لي بالذهاب، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ بالذهاب الى دورات المياه یعنی واش روم جانے کی. تفضل ولا تتأخر، چلیں لیٹ نہ کریں. لا تتأخر یعنی لیٹ مت کریں. لطفاً یا معلم اتسمح لی بشرب الماء، کیا آپ مجھے پانی پینے کی اجازت دیں گے؟ اتسمح لی بشرب الماء. تفضل چلیں، واستعجل جلدی کیجیے. نمبر 3، عندي صداع فهل لي ان اتناول الدواء. صداع کہتے ہیں سر میں درد کو. عندي صداع، مجھے جو ہے وہ سر میں درد ہیں. فهل لي ان اتناول الدواء، کیا میں دوائی لے سکتا ہوں، یعنی کیا میں دوائی استعمال کر سکتا ہوں. نعم لك ذلك، جی ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں. اشعر بالنعاس فهل يمكنني ان اجدد وضوئي. اشعر بالنعاس، شعر یشعر شعورا محسوس کرنا، نعاس یعنی اونگ نیند. اشعر بالنعاس فهل يمكنني ان اجدد وضوئي، میں اونگ محسوس کر رہا ہوں، کیا میں اپنی وضو تازہ کر سکتا ہوں. جدد یجدد، تجدید نیا تازہ کرنا. يمكنك ذلك ولكن استعجل. يمكنك ذلك ولكن استعجل، آپ ایسے کر سکتے ہیں لیکن جلدی کیجیے. اشعر بدوار حاد فهل يمكنني ان استريح. اشعر بدوار حاد، میں بہت یعنی محسوس کر رہا ہوں بہت تیز چکر. فهل يمكنني ان استريح، کیا میں آرام کر سکتا ہوں. فهل يمكنني یا ان استریح، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں کچھ دیر یعنی استریح آرام کروں. استراحہ یستریح استراحہ، اس کا معنی ہے آرام کرنا. یعنی اشعر بدوار، دوار چکر، ہاتھ تیز. یعنی یمکنک ذالک، آپ ایسے کر سکتے ہیں. یمکنک ذالک، ٹھیک ہے آپ کے لیے ممکن ہے، کر سکتے ہیں. فتفضل چلیں، واستریح آرام کریں. آگے ہے عندي مغص فهل يمكنني ان اذهب الى الحمام. مغص یعنی الم البطن يقال له المغص، یعنی میرے پیٹ میں درد ہے. فهل يمكنني ان اذهب الى الحمام، کیا میں واش روم جا سکتا ہوں. نعم لك ذلك. نظري ضعيف فهل لي ان اتقدم، میری نظر کمزور ہے، کیا میں آگے ہو سکتا ہوں. اتقدم آگے ہونا. تقدم ولا تزاحم الآخرین، آگے ہو جاؤ لیکن دوسروں کے لیے مزاحم یعنی دوسروں کے لیے یعنی دوسروں کو تنگ کرنے والا مت بن جاؤ، یعنی دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف دینے والا مت بن جائیں. تقدم ولا تزاحم الآخرین. تقدم یتقدم تقدما یعنی آگے ہونا. قدم یقدم تقدیم آگے کرنا. اور زاحم یزاحم مزاحمہ باب مفعلہ سے اس کا معنی ہے ضائقہ،
یعنی کسی کو تنگی میں مبتلا کر دینا، تکلیف میں مبتلا کر دینا۔ ظہری یؤلمنی فہل یمکننی ان آخذ قسطا من الراحہ، یعنی میرے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، کیا میں کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں؟ فہل یمکننی، کیا ممکن ہے میرے لیے کہ ان آخذ قسطا من الراحہ، کہ میں آرام کا تھوڑا سا حصہ لے لوں۔ آخذ قسطا من الراحہ، نعم یمکنک۔ عفوا المدیر ینادینی فہل البی نداءہ، محتمم صاحب مجھے بلا رہے ہیں، کیا میں ان کی پکار پر لبیک کہوں؟ عفوا المدیر ینادینی، نعم لبی نداءہ، جی ہاں یعنی ان کی پکار پر لبیک کہیں۔ ورجع حال ما تنتہی، جیسے ہی آپ مکمل کر لیں فوری لوٹ جائیں۔ زمیلی مریض فہل لی ان اصحبہ الی الطبیب، میرا دوست بیمار ہے، کیا میں ڈاکٹر تک ان کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ یعنی ڈاکٹر کے پاس جانے تک ان کے ساتھ ہو سکتا ہوں۔ اصحب یصحب، یعنی صحب یصحب، یعنی باب سمیع اسمہ سے ساتھ ہونا۔ نعم لک ذلک بل یجب علیک ان تصحبہ، جی آپ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لک ذلک بل یجب علیک ان تصحبہ، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ نفد حبر قلمی فہل لی ان اعبعہ، یعنی میری قلم کی جو سیاہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ فہل لی ان اعبعہ، کیا میں اس کو بھر سکتا ہوں؟ لک ذلک ولکن خارج الصف، جی ہاں لیکن کلاس کے باہر۔ جاءنی ضیف فہل لی ان التقیہ، میرے مہمان آئے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ لا، التقی بعد نہایت الدرس، سبق ختم ہونے کے بعد ان سے ملیں۔ سال الدم فی فمی فہل تسمح لی بالخروج، میرے منہ سے میں جو ہے وہ خون نکل گیا، کیا آپ مجھے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اخرج وتمضمض فی محلات الوضوء، جائیں اور کلی کریں، تمضمض یتمضمض تمضمضت، یعنی اور اسی طرح مضمض یمضمض مضمضۃ، باب فعلل سے بھی آتا ہے، باب تفعلل سے بھی۔ نسیت کراستي فی المہجع فہل تسمحون لی بان آتی بہا، میں اپنی جو ہے وہ کاپی مہجع یعنی دارالقامہ میں بول گیا۔ فہل تسمحون لی بان آتیہا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کو لے کر آؤں؟ سمح یسمح، اس کے صلے میں جو ہے وہ با آتا ہے۔ هل تسمح لی بالذهاب، اتسمح لی بشرب الماء، هل تسمحون لی بان آتی بها، اذهب واستعجل، جائیں جلدی کریں۔ فقدت قلمی یا معلمی، یعنی میرا قلم گم ہو گیا، میں نے قلم گم کر دیا میرے استاد۔ استعر غیرہ من احد زملائک، اپنے دوستوں میں سے کسی ایک سے جو ہے وہ عاریتاً کرائے پر لے لو، یعنی عاریتاً لینا، یعنی جیسے کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے کے لیے لینے کو جو ہے وہ استعارہ کہتے ہیں، عاریت پر لینا۔ تخدرت رجلی فہل یمکننی ان امدھا، تخدر یتخدر تخدرا، یعنی سن ہو جانا، میرے پیر سن ہو گیا۔ فہل یمکننی ان امدھا، کیا میں ان کو پلا سکتا ہوں؟ یمکنک ان تمدھا خارج الصف، کلاس کے باہر آپ پلا سکتے ہیں۔ هل تأذن لی بالانصراف، انصرف واذا نادیتک فتعال، کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ جائیں، اور جب میں آپ کو بلاؤں تو آ جانا۔ هل من خدمت انجزها لکم، کیا کوئی خدمت میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واذا احتجت الیک سوف انادیک، جب مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ عندي اضطرابات معدیۃ فهل تسمح لی بالخروج، میرے معدے میں کچھ گڑبڑ ہے، کیا آپ مجھے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تفضل وارجع حال ما تنتہی، جاؤ اور لوٹ جاؤ جیسے ہی ختم ہو جائے۔ اشعر بارہاق شدید، ارہاق تھکاوٹ، سخت تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں۔ ولا اقوام علی مواصلۃ الدروس، اسباق جاری رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تفضل واسترح فی غرفۃ الاستراحہ، چلے یعنی استراحت یعنی آرام کے کمرے میں آرام کریں۔ نشعر بحر شدید فہل نشغل المروحہ، ہم بہت زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں، کیا ہم پنکھا چلا لیں؟ شغلها بسرعۃ خفیفہ، یعنی
چلائیں، شغل یشغل تشغیل چلانا، بسرعت خفیفہ، سرعت خفیفہ یعنی ہلکے سے تیزی کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے یعنی فل چلانا، ایک ہے کہ سرعت خفیفہ یعنی ہلکا سا پنکھا چلانا، یعنی جن کی جو ہے وہ تیزی کو جو ہے وہ کم کرنے کو کہتے ہیں بسرعت خفیفہ۔ جسمی خامل ولا استطيع ان اکتب، جسمی خامل یعنی میرا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ سست ہو چکا ہے، جسمی خامل ولا استطيع ان اکتب، میں جو ہے وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ جسم اس کی جمع جو ہے وہ اجسام آتی ہیں، اور اسی طرح خامل یعنی خمل الصوت یعنی خمل یخمل، اس کا معنی ہے یعنی گر جانا، بالکل سست ہو جانا، یا اسی طرح جو ہے وہ گر جانے کے معنی میں آتا ہے۔ جسمی خامل یعنی میرا جسم جو ہے وہ گر رہا ہے، کام نہیں کر رہا، سست ہو گیا، یعنی بہت زیادہ سستی کو جو ہے وہ خامل کہتے ہیں۔ جسمی خامل، میرا جسم سست ہو گیا، ولا استطيع ان اکتب، اذهب وتنشط بالوضوء، جاؤ چستی حاصل کرو وضو کے ذریعے سے۔ اشعر بجوع شدید فهل آکل الطعام، بہت زیادہ جو ہے وہ بھوک محسوس کر رہا ہوں، کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ تصبر حتى تنتهي الحصہ، گھنٹہ ختم ہونے تک انتظار کیجیے۔ کثر رشحی فهل استنثر في محلات، رش ناک کے کچرے کو، میرا رش یعنی ناک کا کچرا زیادہ ہو گیا، کیا میں اس کو جھاڑ سکتا ہوں وضو خانے میں؟ استنثار کہتے ہیں ناک کے کچرے جھاڑنا۔ اذهب واستنثر، جاؤ جھاڑو۔ اصبت بالغثیان فهل یعنی اخرج، اصبت بالغثیان فهل اخرج، اصبت بالغثیان فهل اخرج، مجھے جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں غثیان، یعنی الٹی، مجھے جو ہے الٹی ہو رہی ہے، فهل اخرج، کیا میں جو ہے وہ نکل سکتا ہوں؟ کیا میں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا ولیکن انتم غثاء، ان کا غثاء السیل، تو جھاگ، سیلاب کی جھاگ، تو غثیان اسی سے ہیں، یعنی گویا کہ اس میں قے میں بھی جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو غصہ ہوتی ہے، اس کی اس کو غثیان کہتے ہیں، یعنی پیٹ میں جو گڑبڑ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ اخرج وعد بسرعہ، نکلیں اور جلدی لوٹ جائیں۔ رعف انفی وارید الخروج، رعف یرعف یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نکسیر پھوٹ جانا، رعف انفی، میرے جو ہے وہ نکسیر پھوٹ گیا، وارید الخروج، نکلنا چاہتا ہوں۔ تفضل ولیذهب معک غیرک، ٹھیک ہے جاؤ اور تمہارے ساتھ کوئی دوسرا بھی جائے۔ یعنی رعف یرعف، رعفا رعاف، اس کا معنی ہے کہ یعنی مثلا خرج الدم من الانف یقال، یعنی خرج من انفه یعنی دم یقال رعوفا۔ عفوا یا استاد هل تأذن لی بالدخول، یعنی کہ آپ مجھے آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تفضل ولا تتأخر مرة اخرى، دوبارہ لیٹ مت کریں۔ عفوا انا محشور فهل لی ان اخرج، محشور اس کو کہتے ہیں جو جس کو پیشاب آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں انا محشور، یعنی میں جو ہے مجھے پیشاب آ رہا ہے۔ فهل لی ان اخرج یعنی اذهب واستعجل، ٹھیک ہے اور جلدی کیجیے۔ هل نکتب الان یا استاد، کیا ہم ابھی لکھیں گے؟ انتظرونی حتی اکمل الشرح، میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں وضاحت اچھی طرح پورا کر دوں۔ عفوا یا استاد هل يمكنكم ان تكبروا كتابتكم، معاف کیجیے گا استاد، کیا آپ اپنی رائٹنگ یعنی لکھائی تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں؟ طیب سأكبرها، ٹھیک ہے میں بڑا کرتا ہوں۔ معذرة یا استاد اعید قراءة هذه العبارة، اس عبارت کی پڑھنے کو ذرا دوبارہ لوٹائیں، اعادہ کریں۔ طیب انتبہوا اذن، ٹھیک ہے بیدار ہو جاؤ۔ هل يمكنكم ان ترفعوا صوتكم قلیل، کیا آپ اپنی آواز کچھ بڑھا سکتے ہیں؟ صوتی یعنی هل يمكنكم ان ترفعوا یعنی
صوتكم هل يمكنكم مثلا الأستاذ يدرس بصوت خفي منخفض، الطلاب لا يستطيعون أن يسمعوا كلامه وهم يقول هل يمكنكم أن ترفعوا صوتكم قليل. صوتی مبحوح اليوم، میری آواز جو ہے وہ آج یعنی مبحوح، یعنی کیا کہتے ہیں، گلا جب خراب ہوتا ہے تو اس وقت جو عجیب سی آواز نکلتی ہے، آواز صاف نہیں ہوتی، اور ایک قسم کی جو ہے اس کا آواز کو صوتی مبحوح کہتے ہیں۔ المعذرة يا أستاذ عندي خمول فهل يمكنني أن أستريح، کہ معذرت کے ساتھ اے استاد، عندي خمول یعنی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ سستی ہو رہی ہے، فهل يمكنني أن أستريح، کیا میں کچھ آرام کر سکتا ہوں؟ نے کہا نعم يمكنك ذلك، جی ہاں آپ آرام کر سکتے ہو۔ تو یہ آج کے سبق سے یعنی بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ بہرحال خصوصاً جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں مدارس میں، اسکول میں، کالج میں، وہ جانتے ہیں یہ تمام جملے جو ہے وہ روزانہ کے طور پر کلاس میں استعمال ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش یہ کیجئے کہ سب کے سب جملے جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، صرف سمجھنے پر اکتفا نہ ہو بلکہ ان کو یاد کیا جائے، اور یاد کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کیا جائے، ایک استاد بنے دوسرے شاگرد بنے، اس طرح جو ہے وہ آپ مختلف قسم کے سوالات کریں ساتھیوں سے، اور گروپ میں جو ہے وہ ایک تکلم کا ماحول پیدا کریں تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ اچھی طرح چل جائے۔ جزاکم اللہ۔